دوسری جنگ کا آغاز اس وقت ہوا 2 ستمبر 1939 کو پولینڈ پر حملہ کر دیا گیا تھا۔ برطانیہ اور فرانس نے اس حملے کے رد عمل میں 3 ستمبر کو جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔ ایک ماہ کے اندر جرمن اور سوویت فوجوں کا ایک اتحاد پولینڈ کو شکست دے گیا۔ ایک ماہ کے اندر جرمن اور سوویت فوجوں کے اتحاد نے پولینڈ کو ایسی شکست دی کہ پولینڈ نازی جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ پولینڈ کی شکست کے نتیجے میں وجود میں آنے والا عارضی سکوت 9 اپریل 1940 میں اس وقت ختم ہو گیا جب جرمنی فوجوں نے ناروے اور ڈنمارک پر حملہ کر دیا۔ 10 مئی 1940 کو جرمنی نے یورپ کے نچلی ملکوں نیدرلینڈ، بیلجیم اور لگزمبرگ کے ساتھ ساتھ فرانس پر حملہ کر دیا۔ 2 جون 1940 میں فرانس کے جرمنی کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کے ذریعے ملک کے شمالی نصف حصہ جرمنی کے قبضے میں چلا گیا اور اس کے نتیجے میں ملک کے جنوبی حصے علیف حقوق حکومت کے قیام کی اجازت دے دی گئی۔ جرمنی کے اس حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ سوویت یونین نے جون 1940 میں بالٹک ریاستوں پر قبضہ کر لیا اور اگست 1940 میں اسے باقاعدہ طور پر اپنے ملک کا حصہ بنا لیا۔ اٹلی جرمنی کے جو حریف کے ممالک کا رکن تھا وہ بھی اس جنگ میں 1940 میں شریک ہو گیا۔ 13 اگست سے 31 اکتوبر 1940 تک جرمنی نے انگلستان کے خلاف ہوائی جنگ شروع کی اور اس میں شکست کھائی۔ اس جنگ کو بیٹل آف دی بریٹن یعنی برطانیہ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ 6 اپریل 1941 کو یوگوسلاویا اور یونان پر حملے کے ساتھ بالکان کی ریاستوں پر گرفت مضبوط کرنے کے بعد جرمنوں اور ان کے اتحادیوں نے 22 جون 1939 میں سوویت یونین پر چڑھائی کر دی۔ یہ جرمن سوویت یونین کے خلاف ورزی تھی۔ جولائی 1941 میں جرمنوں نے بالکان کے ریاستوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس موقع پر سوویت لیڈر جوزف اسٹالن جنگ کے زمانے میں ناری جرمنی اور اس کے اتحادی ممالکوں کے خلاف اہم اتحادی لیڈر بن گئے۔ 1941 کے موسم گرما اور فضا کے دوران جرمن فوجی سوویت یونین کے اندر دور تک پہنچ چکے تھے، لیکن زور پکڑتی ہوئی یہ ٹرینڈ آرمی کی مزاحمت نے انہیں لینن گراڈ اور ماسکو جیسے عام شہروں پر قبضہ نہ کرنے دیا گیا۔ 6 ستمبر 1941 میں سوویت فوجوں کو ایک بڑی جوابی کارروائی شروع کی جس میں جرمنوں کو مستقل طور پر ماسکو کے مضافات سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کے ایک روز بعد 7 دسمبر 1941 کو جرمنوں کے ایک حریف طاقت جاپان نے پرل ہاربر پر ہوائی بمباری کی۔ اس کے نتیجے میں امریکہ نے فوری طور پر جاپان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور فوجی تنازع کے بڑھنے کے ساتھ 11 ستمبر کو جرمنی اور اٹلی میں امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ مئی 1942 میں برطانوی شاہی فضائیہ نے جرمنی کے شہر اور روس پر پہلی بار جرمنی کے اندر جنگ کرتے ہوئے ہزاروں بمبار جہازوں کے ساتھ بمباری شروع کر دی۔ اگلے 3 سالوں تک اتحادی فضائیہ نے منتظم طریقے سے تمام شہروں پر بمباری کی اور جرمنی کے بیشتر شہری علاقوں کو 1945 تک کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1942 کے اختتام اور 1943 کے شروع ہونے میں شمالی افریقہ میں سلسلہ وار زبردست فوجی کامیابی حاصل کی اور نہ کہ اس مسلح افراد کی طرف سے مراکش اور الجیریا کے اوپر جو قبضے کو ناکامی پر روکا گیا اور جرمنی نے فرانس پر 1941 اور جرمنی کے راہ ہموار کر دی۔ امریکہ میں 1.5 لاکھ کے قریب نفری پر مشتمل فوجوں کے اتحاد میں مئی 1943 میں ہتھیار ڈال دیے۔ مشرقی محاذ پر 1942 کے موسم گرما کے دوران جرمنوں اور ان کے حریفوں نے سوویت یونین پر حملہ کا آغاز دوبارہ سے کر دیا۔ ان کا مقصد دریا کے کنارے اسٹالن مارک کے ساتھ ساتھ تمباکو شہر اور کاکشین آئل فیلڈ پر قبضہ کرنا تھا۔ 1942 کے موسم گرما کے آخر تک دونوں محاذوں پر جرمن حملے رک گئے۔ نومبر میں سوویت فوجوں نے اسٹالن گراڈ پر جوابی حملہ کیا اور 2 فروری 1943 کو جرمنی کی جوڈی فوج نے سوویت کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ جرمن فوجوں نے جولائی 2 1943 میں ایک اور حملہ فرانس پر کیا۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی جنگ تھی، لیکن سوویت فوجوں نے یہ حملہ ناکام بنا دیا، فوجی برتری حاصل کر لی۔
जो उन्होंने पूरी जंग अजीम के दौरान बरकरार रखी हुई थी। जुलाई 1943 में इत्तेहादी फौजें सिसिली में उतरी और सितंबर में इटली के सरजमीन के किनारे जा पहुंची। जब अतारवी फाशिस्ट पार्टी के ग्रैंड कौंसल ने अतारवी वजीर आज़म को इक़्तिदार से महरूम कर दिया तो अतारती फौज ने इक़्तिदार संभाल लिया और 8 सितंबर को एक मुआहदे के तहत एंग्लो के अमरीकी फ़ौजों के आगे हथियार डाल दिए। इटली में मौजूद जर्मन फ़ौजों ने जजीरा नुमा के कादिस शुमाली हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लिया और मज़ाहमत जारी रखी थी। सोवियत ने जैसे ही आलमी हुकूमत को जो फ़ौजें थी उनको बताया गया कि एसएस कमांडोज ने सितंबर में आज़ाद करवाए और शुमाली इटली में एक नीम फस्तानी कठपुतली हुकूमत को तश्कील दिया। जर्मन फ़ौजों ने 2 मई 1943 को हथियार डाल देने तक शुमाली इटली पर अपनी गिरफ्त कायम रखी। जून 1944 को एक बड़ी फौजी कार्रवाई के हिस्से के तौर पर इत्तेहादी अफवाज के 1.5 लाख से ज़ाहिद फौजी फ्रांस में उतरे और फ्रांस को अगस्त में आज़ाद करा लिया गया। 11 सितंबर 1944 को अमरीकी फ़ौजियों के पहले दस्ते जर्मनी में दाखिल हुए। दिसंबर के वस्त में जर्मनियों के शुमाली और नाकाम जवाबी हमला किया जिससे फ्रेंच की लड़ाई से जाना जाता है। सोवियत फ़ौजों ने 12 जनवरी 1945 को एक शदीद हमले का आगाज़ किया जिसके दौरान मगरबी पोलैंड को आज़ाद करवा लिया गया और इंग्ली को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया गया। वस्त फरवरी 1945 तक इत्तेहादी फ़ौजों ने जर्मनी के शहर ड्रेसडन पर बमबारी करके 35,000 लोगों को हलाक कर दिया और अमरीकी फ़ौजों ने 7 मार्च 1945 को राइन दरिया पार कर लिया। सोवियत यूनियन की तरफ से 16 अप्रैल 1945 को एक हतमी हमले के नतीजे में सोवियत फ़ौजों को जर्मन दारुल हुकूमत को घेरे में ले लिया। जब सोवियत फ़ौज लड़ते हुए रेत चांसलरी में दाखिल हुए और हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को खुदकुशी कर ली। जर्मनी ने 7 मई 1945 को मगरबी इत्तेहादी को कायम के राय के मकाम पर 9 मई को बर्लिन में सोवियत फ़ौजों के आगे गैर मशरूक तौर पर हथियार डाल दिए। अगस्त में जब अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए तो बैरुल कादी के खित्ते में भी जंग का खात्मा हो गया। एटम बम के हमलों में 1,20,000 शहरी हलाक हो गए। जापान में बाज़ाब्ता तौर पर 2 सितंबर को घुटने टेक दिए गए और दूसरी जंग अजीम के नतीजे में दुनिया भर में तकरीबन 5.5 करोड़ अफराद हलाक हुए हैं। एक तारीख की सबसे बड़ी और सबसे तबाहकुन जंग थी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें।